السلام علیکم۔ محرم کی تیسری صبح کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان پر طلوع ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کے خیمے پر پریشانی کا سایہ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یزید کی فوج کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ نئے لشکر کربلا پہنچ رہے تھے جن کا مقصد صرف ایک تھا، امام حسین علیہ السلام کو جھکنے پر مجبور کرنا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر ایمان اور عزم کی روشنی ہر دباؤ کے سامنے غالب تھی۔ دونوں کیمپوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات ایک بے نتیجہ خواب ثابت ہوئے۔ یزیدی لشکر اپنے ظلم و ستم سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا اور امام حسین علیہ السلام حق پر قائم رہنے کا عہد کر چکے تھے۔ کربلا کا ماحول ایک عجیب سی کیفیت میں تھا، جیسے پورا ریگستان جانتا ہو کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ ایک طرف دشمن کے خیموں میں دھمکیوں کی گونج تھی اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھی دعا اور سکون کے ساتھ اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو صبر، ہمت اور حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا، یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں بلکہ ایمان، حق اور انصاف کی جنگ ہے۔ یزیدی فوج نے پانی کی فراہمی کو روک کر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ایک اور ظلم کیا۔ خشک ہونٹ، پیاسی آنکھیں اور خالی مشکیزیں ان کی آزمائش کی شدت کو بڑھا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل اللہ کے ذکر سے بھرے رہے تھے۔ دشمن کی فوج نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ روز بروز شور سے نعرے لگاتے، لشکر کی طاقت کا مظاہرہ کرتے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے، لیکن امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے دل فولاد کی طرح مانند مضبوط تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں ہر شخص کے دل میں یہ بات نقش تھی کہ وہ ظلم کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ان کے چہرے اتحاد، وفاداری اور غیر متزلزل ایمان کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ دن اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کربلا صرف ایک جنگ کا میدان نہیں بلکہ صبر، حق اور قربانی کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف جو علم بلند کیا وہ رہتی دنیا تک روشنی کا مینار بن گیا۔